تو کیسا لگا آج مودی کو پاک فوج کا پاکستان کا یہ سرپرائز؟ آپ نے دیکھا ہی ہوگا آج صبح 5:30 بجے جب پاکستان نے بھارت پر جوابی وار کیا تو بھارتیوں کی نیندیں حرام ہو گئیں. بھارت میں اندھیرا چھا گیا. پاکستان میں سورج طلوع ہو رہا تھا اور بھارت میں سورج غروب ہو رہا تھا، اور ہر جگہ پر کئی ان کے جو ٹھکانے تھے ایئر بیس جہاں پر تھی وہاں پر ان کو تباہ کر دیا گیا. کئی چیک پوسٹیں تباہ کر دی گئیں. تو ناظرین یہ ایسا نہیں ہوا، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. پاکستان نے ہمیشہ سے تحمل کا مظاہرہ کیا، برداشت کا مظاہرہ کیا. پاکستان نے یہ کوشش کی کہ بھارت کو جو بھی شکوک و شبہات ہیں، جو بھی ان کے تحفظات ہیں، ان کو بیٹھ کر ٹیبل ٹاک پر ان کو اس کا حل نکالا جائے. پھر اس سے بھی بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے ایک اچھا ہمسایہ ہونے کا یہ بھی ثبوت دیا. جب بھارت نے پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر عائد کیا تو پاکستان نے کھلے دل سے یہ کہا کہ اس معاملے کی ازسر نو تحقیقات کروا لیتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا کوئی تعاون چاہیے تو ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن کروانا ہے تو ہم وہ بھی کروانے کے لیے تیار ہیں. اگر انٹرنیشنل کسی ٹیم سے کسی تحقیقاتی کمیشن سے کروانا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. کم از کم آپ اس کے ثبوت تو دیں کہ پاکستان اس میں کس طرح سے ملوث ہے. اگر بھارت میں ایک چڑیا بھی مرتی ہے تو اس کا الزام پاکستان پر عائد کر کے بھارتی فورسز، بھارتی حکومت بری الذمہ ہو جاتی ہے. تو پاکستان نے یہ کہا کہ یہ تماشا اب بند ہونا چاہیے، اب بہت ہو چکا. بہت مرتبہ آپ نے اس طرح کے واقعات پر پاکستان پر الزامات تھوپے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. اب اگر آپ الزامات لگا رہے ہیں تو آپ کو ثبوت دینا ہوں گے. تو بھارت نے پاکستان کے اس آفر کو کمزوری سمجھا اور الٹا پاکستان پر حملہ کر دیا. اور آپ نے دیکھا بھاولپور مرید کے قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، معصوم بچوں کو، ننھے منھے بچوں کو شہید کیا گیا. تو اس سارے معاملے کے بعد سیاسی قیادت اور پاک فوج نے یہ کہا کہ پوری قوم معصوم بچوں کی اور نہتے جو افراد شہری شہید ہوئے ہیں نہ ان کو بھولے ہیں اور نہ ہی بھولیں گے. اور اس دوران ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بات واضح کہی کہ بھارت اپنی جارحیت سے باز رہے، وہ اپنے حملوں سے باز رہے. اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر ان کو کوئی قدم اٹھانا پڑے گا. تو جب یہ بات کی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اسی رات بھارت نے ایک ایسا بھونڈا پروپیگنڈا کیا جس پر ساری دنیا نے دیکھا، ساری دنیا نے اس کا مذاق اڑایا. ایون دین اگلے روز بھارت کے بعض جو چند ایک جو صحافی تھے، انہوں نے، جو سینئر صحافی ان کو کہلائے جاتے ہیں وہاں پر، انہوں نے بھی اس پر معافی مانگی. اور بعض میڈیا ہاؤس نے بھی غلط خبریں دینے پر معافی مانگی. اور غلط خبریں تھی کیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا بھارت نے پورے پاکستان پر ہی قبضہ ہی کر لیا ہو. تو یہ بات ابھی چل رہی تھی. تو پھر پاکستانی فوج کے جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ بالکل صبر کریں، تحمل سے کام لیں. پاکستان جب حملہ کرے گا پوری دنیا دیکھے گی. پاکستان جب حملہ کرے گا آپ کو نظر آئے گا. اور پاکستان جب حملہ کرے گا اس سے بھی بڑھ کر پاکستان، انہوں نے کہا، جب حملہ کرے گا تو اس کو اون بھی کرے گا. تو یہ بات جب انہوں نے کی تو سب کی نظریں اب پاکستان پر تھیں، کیونکہ بھارت نے اپنے بھونڈے طریقے سے ہلکا جو وہ ڈرون تھے وہ گرانے کا پاکستان بھیج رہا تھا. لیکن پاکستان کا ایئر ڈیفنس اتنا مضبوط تھا کہ ایک ڈرون بھی ان کا اپنی جگہ پر جا کر نہیں گرا. اور ان کو پھر نکارہ کیا گیا. اور پھر آپ نے دیکھا رافیل طیارہ بھی دیکھا جس پر انٹرنیشنل میڈیا نے بھی یہ کہا کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے. تو اب یہ سلسلہ بھی جاری تھا کہ آج رات، یعنی جو رات گزری ہے، اس رات کو دوبارہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا. آپ نے دیکھا راول پنڈی اور دیگر جو مقامات ان پر حملہ کیا. تو پھر اس کے بعد افواج پاکستان اور ملک کی سیاسی قیادت نے حتمی طور پر فیصلہ کیا کہ بھارت کو آج ہی جواب دیا جائے گا. پھر نماز فجر کے وقت سب سے پہلا میزائل، فتح 1 میزائل داغا گیا بھارت پر، ادھمپور ایئر بیس پر. اور وہاں پر پھر اٹیک کیا گیا. اس ایئر بیس کو تباہ کیا گیا. متعدد ایئر بیسیں جو تھیں ان کو تباہ کیا گیا، ان کے نشانے کیے گئے. ایک کے بعد ایک ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا.
یہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ پاکستان نے جب یہ اٹیک کرنا شروع کیے تو بھارت میں تو پھر صف ماتم بچھ گیا، اور پھر بھارت کے جو 700 کے قریب جو گرڈ تھے بجلی کے، ان کو ہیک کر لیا گیا، ان کو نکارہ کر دیا گیا۔ پورا بھارت میں جو تھے وہ اندھیرے چھا گئے، بجلی چلی گئی، اور اس کے علاوہ متعدد جو ویب سائٹس تھیں بھارت کی ان کو ہیک کر لیا گیا۔ تو چاروں طرف سے پاکستان نے بھارت پر حملوں کی وار بچھار کر دی اور بھارت کو اٹھنے نہیں دیا۔ تو یہ پاک فوج کے جوانوں نے جس طرح سے آج اقدامات اٹھائے ہیں، جس طرح سے اپنے ملک کا دفاع کیا ہے، یہ ناقابل یقین ہے۔ بلکہ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اور جب آپ نے دیکھا اس سے بھی جب وہ سین پوری دنیا نے دیکھا ہوگا، جب پاکستان نے فتح 1 میزائل داغنے لگے تو انہوں نے نعرہ تکبیر سے، وہاں پر جو فوجی جوان تھے انہوں نے نعرہ تکبیر سے اللہ اکبر کہا، اور فضا میں یہ آواز گونج اٹھی۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے ساتھ ایک، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک فلیکس لگی ہوئی تھی، اور وہ فلیکس کیا تھی؟ وہ فلیکس پر یہ لکھا تھا کہ یہ جو میزائل ہے، یہ جو میزائل داغا جا رہا ہے، یہ ان شہید بچوں کا بدلہ لیا جا رہا ہے، ان شہید بچوں کو جو شہید کیا گیا ان پر ڈھائی کے ظلم کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ تو یہ میزائل ان کے نام کیا جا رہا ہے۔ یہ سارا کچھ کر پھر میزائل کو داغا گیا، اور پھر بھارت کی ایک کے بعد ایک ایئر بیس کو تباہ کیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر بھارتی میڈیا، اگر آپ دیکھ رہے ہوتے تو بھارتی میڈیا پر صف ماتم بچھ گیا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے بڑا حملہ کر دیا، پاکستان نے ایئر بیس پر حملہ کر دیا، کبھی وہ کیا کہتے ہیں، اور انہوں نے وہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے کہ پاکستانی فوج نے بڑی کارروائی کر دی ہے۔ تو اس کے بعد پاکستان کی جانب سے، پاکستان کی سیاسی قیادت کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا جو ہائی لیول کا جو اجلاس ہے وہ طلب کر لیا، جس میں بڑے فیصلے ہونے ہیں، جس میں اگلا لاہے عمل طے ہونا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک پیغام دیا گیا ہے بھارت کو۔ وہ پیغام بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اگر بھارت نے اپنی جارحیت اسی طرح سے جاری رکھی تو پھر اگلے مرحلے میں بھارت کے ہائی زونز پر اٹیک کیا جائے گا، وہاں پر حملہ کیا جائے گا۔ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ یہ ابھی صرف جوابی وار ہے جو بھارت نے کیا، یہ اس ایکشن کا ری ایکشن ہے۔ تو اگر بھارت جنگ چاہے گا تو پاکستان نے کہا کہ ہم تیار بیٹھے ہیں، ہماری طرف سے ہر طرح کی تیاری مکمل ہے، بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی آج پاکستان کی کامیابی ہے۔ پوری قوم پاک فوج کو سلام پیش کر رہی ہے، خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ ہم نے دیکھا لاہور، راولپنڈی میں صبح 5:30 بجے 6 بجے شہری باہر نکل آئے، قومی پرچم اٹھائے ہوئے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ تو یہی پاکستان کی قوم کی آواز تھی کہ پاکستان جوابی وار کرے، کیونکہ بھارت چھوٹے چھوٹے ڈرون جو پاکستان بھیج کر تو وہ لگا ہوا تھا کہ جی ہم نے بہت بڑا حملہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا۔ تو ان ڈرون کو بھی پاکستان جو تھا وہ گرا رہا تھا، ان ڈرون کو بھی پوری طرح سے وہ جو جس جگہ پر جس مقصد کے لیے بھجوائے گئے تھے وہ مقصد پورا نہیں ہونے دیا۔ تو پھر آج پاکستان نے بتایا کہ حملہ کرنا ہے تو وہ کس طرح سے کرنا ہے، اور جو حملہ ہوا اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوا وہ کیسے دنیا کو دکھانا ہے۔ یہ بات تو آج پاکستان نے بتا دی ہے، اور پوری دنیا کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ریاست اگر کسی دوسرے دشمن پر حملہ کرتی ہے تو اس کا پورا ریکارڈ رکھے۔ لیکن آج پاکستان نے بتا دیا ہے کہ اگر وہ دشمن ہے تو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو جواب دینا ہے۔ اور یہ جو عمل ہے یہ پوری دنیا اب پاکستان سے سیکھ رہی ہے کہ کیسے دشمن کو جواب دیتے ہیں۔ یہ بھی تاریخ آج پاکستانی فوج نے رقم کر دی ہے اور بتایا ہے۔ اور آپ دیکھیں نہ صرف میزائل چلانے سے داغنے سے لے کر، بلکہ آپ یہ دیکھیں جہاں پر وہ میزائل پھینکے جا رہے ہیں، جن ایئر بیسز کو تباہ کیا گیا، جن کو نشانہ بنایا گیا،
पूरी वहां की भी वीडियो और यहाँ की भी वीडियो खुद पाकिस्तान ने जारी की, लेकिन भारत ने जो अटैक किए, भारत ने जो मुबैना तौर पर वो जो क्लेम करते हैं, ना उनके पास कोई वीडियो है ना कोई एविडेंस है, बल्कि उनके जो शहरी हैं वो उन पर भड़क उठे हैं कि आप इतना झूठ बोलते हैं, उनके सियासतदान झूठ बोलते हैं, उनका मीडिया झूठ बोलता है, तो कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की वो पूरी दुनिया देख रही है, और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। पूरी कौम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को हिराजे तहसीन पेश कर रही है। पूरी कौम सियासी क़यादत के साथ खड़ी है, पाक फौज के साथ खड़ी है, और अब भी तमाम जो पाकिस्तानी शहरी हैं, जो पाकिस्तानी कौम है, जो पाकिस्तानी सियासी जमातें हैं, हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं अली मोहम्मद खान, उन्होंने कहा कि हमारा पीपल्स पार्टी, नून लीग, किसी सियासी जमात से अगर कोई इख्तलाफ था तो वो अपनी जगह पर है, लेकिन पहले पाकिस्तान है और पाकिस्तान के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। तो ये एक बड़ी बात थी। तो पूरी कौम एक पेज पर है, और भारत को जो जवाब मिला है ये तारीख याद रखेगी, और इस हवाले से एक भारत को मैसेज दे दिया गया है कि अगर आप समझते हैं कि दोबारा अगर आपने इसी तरह से जारहियत की तो फिर पाकिस्तान ने आपके हाई जोन्स को निशाना बना रखा है, उस पर अटैक किया जाएगा, रियायत नहीं होगी। अब ये नहीं होगा कि बैकडोर के राब्ते करके तो चीजें खत्म हो जाएंगी। अब जो भी होगा पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि सब के सामने होगा, और भारत को अपनी हार तस्लीम करनी पड़ेगी। पाकिस्तान ने आज जो जवाब दिया है, जो पाकिस्तान पर अटैक किया गया था, वो पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी फौज है उन्होंने पाकिस्तान का दिफा किया है, और ये नाकाबिले तस्हीर है। और इस हवाले से पूरी कौम पाकिस्तानी फौज को, पाकिस्तानी सियासी क़यादत को, और सरहदों पर लड़ने वाले जो सिपाही हैं उनको जबरदस्त खिराजे तहसीन पेश कर रही है।